ایک شہود ہے، یعنی ایک شاہد انسان ہوتا ہے، اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، وہ دوسری دنیا ہے. کہ عالم جو ہیں وہ 3 عالم ہیں. ایک عالم جو ہے وہ مادہ ہے، میٹلسٹک ہے. ایک عالم مثال ہے جو خواب ہے. خواب کے اندر بھی ہم نے 2 جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کی تھی. ایک خواب آپ وہ دیکھتے ہیں جس کا تعلق آپ کی میٹلسٹک ورلڈ سے ہے، اور ایک خواب وہ ہیں جو دوسرے عالم سے متصل ہیں، اٹیچ ہیں. یعنی کبھی آپ نے خواب میں کسی اپنے مرحوم کی روح کو دیکھ لیا، کبھی اگر آپ کی روح بزرگ ہوئی تو آپ نے خواب کے اندر کچھ اور دیکھ لیا. یہ ہو اب یہ جو گفتگو ہے یہ کیوں ہے؟ ایکچولی اس میں سب اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کیا ہیں. ہو ایم آئی ایکچولی. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ یہ شناخت، یعنی جو اپنے آپ کو پہچاننا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے پتا ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں جا رہا ہوں. یہ سرچ ہے اصل میں. فقد عرف نفس عرف ربا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو یہ جو گفتگو ہے یہ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں. اب میں کون ہوں، میں کیا ہوں؟ میں یہ صرف بدن ہے یا میرے اندر کوئی اور چیز بھی ہے جس کو میں کہتا ہوں؟ کہ کمبینیشن ہے سول اور باڈی کا. سول باڈی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ایک جگہ پر باڈی رک جائے گی، سول آگے کی طرف ٹریول کرے گی. کچھ اسٹوری از ناٹ اینڈنگ ان دا ورلڈ. دنیا یہاں رک نہیں رہی ہے. یہ دنیا بہت محدود ہے، بہت لمیٹڈ ہے، بہت چھوٹی ہے. یہ بس ایک پیسج ہے. باڈی اس دنیا میں ساتھ دے رہی ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی ایک گفتگو کہ جب وہ کسی کے جنازے پہ دفنانے گئے قبر میں تو وہاں لوگ رو رہے تھے. تو انہوں نے، بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اس لیے رو رہے ہو کہ یہ تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہے. مگر وہ تو نہیں رو رہا. تو انہوں نے مثال دی، ماں کے رحم میں، پیٹ میں، پریگننسی میں 2 جڑواں بچے ہوں، دونوں بھائی ہوں. ایک ظاہر ہے پہلے آئے گا، ایک بعد میں آئے گا، چاہے 1 منٹ 2 منٹس کا ڈفرینس کیوں نہ ہو. اب دونوں اندر ہیں. اندر دنیا کیا ہے؟ ڈارکنس. خوراک صرف ایک جگہ سے کھا رہے ہیں. اب ایک بھائی جب وہ اندر کی دنیا چھوڑ کے باہر آ گیا تو اس کے لیے کیا ہوا؟ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ میرا بھائی تو چلا گیا، میرا بھائی تو مجھے چھوڑ گیا. تو اب وہ کیا کرے گا؟ روئے گا. کس کے لیے؟ جو چھوڑ کے چلا گیا. اب جو باہر گیا ہے اس سے پوچھو کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے. ماں کے پیٹ میں تو صرف اندھیرا تھا، یہاں تو ملین کلرز ہیں، یہاں تو ذائقے ہیں، یہاں تو، یعنی آپ اس کی دنیا میں بہت فرق ہے. وہ رو رہا ہے کہ یہ نقصان ہو گیا، اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں باہر آ گیا ہوں، میں تو آزاد ہو گیا ہوں. کہا ہماری مثال ایسے ہی ہے. مر گیا، وہ مرا نہیں ہے، وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے. وہ اس عالم میں گیا ہے جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اس سے کئی زیادہ حسین ہے، اس سے کئی زیادہ اس کے اندر جلوے پائے جاتے ہیں. اور ہم تھوڑی دیر کی زندگی اور اس شان و شوکت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ہماری مثال بالکل ماں کے پیٹ کے جیسی ہے. ہم اس ٹائم دنیا کے وارم میں ہیں، دنیا کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی دنیا ہے. جیسے کہ میں نے جوانوں کو مثال دی، جو بچے ورچوئل گیم کھیلتے ہیں ان کے لیے سب کچھ وہی گیم ہے. جیسے ہی وہ ہٹائے گا 3D کلاسز، بولا نہیں یہ تو کچھ اور ہے زندگی. تو زندگی کچھ اور ہے. اب یہ جو میں ہوں، اب اس کا سفر کیا ہے، اسی کو ڈیفائن، اصل میں ساری جو پرابلم دنیا میں ہوئی اسی میں کے لیے ہے. دنیا جو میٹریلسٹک ورلڈ یا فلاسفر یا آپ کہہ لیں کہ سیکولر یا لبرل دنیا کی جو کلاسز ہیں، وہ سب کچھ اس باڈی کے لیے کر رہی ہیں. جسم کو آرام ہونا چاہیے، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کرسی اچھی ہو، بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو، لیٹنے کی جگہ اچھی ہو، سونے کی جگہ اچھی ہو، سب باڈی کے لیے ہے. برا نہیں ہے آپ اپنی باڈی کو آرام دیں، لیکن سب کچھ یہ باڈی نہیں ہے. باڈی اچھی ہونی چاہیے. جوان ماشاءاللہ جم جاتے ہیں،
اب بال اچھے ہونے چاہیے، ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، آپ کے لوگ اچھی ہونی چاہیے، لیکن جتنی محنت آپ اپنی باڈی پہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ محنت آپ کو اپنے سول پہ کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل چیز جو ٹریول کرے گی وہ آپ کا سول ہے، باڈی نہیں ہے۔ باڈی تو یہیں رہ جاتی ہے۔ آپ جب کسی کو دفناتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور آدمی کتنی مہنگی ٹرانسپلانٹ سرجریاں، پلاسٹک سرجریاں کروا رہا ہوتا ہے، بعد میں تھوڑی دیر میں سب ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، سب یہیں رہ جائے گا۔ تو اب یہ کہ میں صرف میں ہوں، یہ بدن ہے یا کچھ اور ہے؟ تو میں جو یہ باڈی ہے یہ صرف میرا تن ہے، یعنی میری باڈی ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ کیوں میں نہیں ہوں؟ کیونکہ جب میں سوتا ہوں تو خواب میں بھی میں ہوتا ہوں، تو وہ تو یہ باڈی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اندر جو میں ہے اس کا تعلق کسی اور عالم سے ہے، اور وہ عالم عالم مثال ہے۔ اور پھر ایک اور عالم ہے کہ اس کے اندر بھی میں ہوں، جس کا تعلق میٹر سے، عالم مثال سے نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر فلاسفر کہتے ہیں کہ مثلا آپ کو فیئر آتا ہے، آپ کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، خوف کہاں ہے؟ خوف کو فزیکلی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، یعنی یہ خوف، یا آپ کو خوشی ہو رہی ہے، خوشی کو میٹلسٹک میں آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے، بھوک کو آپ کیسے ڈیفائن، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، خوب اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ایسی ایپلیکیشن آپ کے اپنے اندر ہے جس کا تعلق میٹر سے نہیں ہے، مادہ نہیں ہے۔ باڈی کمزور بھی ہو گئی تو بھی خوف ہے، باڈی طاقتور بھی، اتنا انسان باڈی بلڈر ہوتا ہے اس کو بھی خوف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ میٹر سے وہ الگ ہے، وہی ایکچوئل نفس یا سول جس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور جو اس کو مضبوط کر لیتا ہے وہ تنہا کھڑا رہے تو بھی اسے حق سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔